أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن معدن الجود والكرم وعلى وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز حاضرین کرام، آپ سب کو ماہ رمضان المبارک اور اس کا پہلا جمعہ شریف مبارک ہو کہ اللہ جل شانہ نے ہم پہ بڑا فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور اس ماہ رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا کہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی برکتیں ہیں، بڑا اس کا مقام ہے، فضائل اس کی بہت زیادہ ہے. صرف ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ منبر پہ چڑھے. پہلی سیڑھی چڑھے تو آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی چڑھے تو آپ نے کہا آمین، اور تیسری سیڑھی چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے 3 بار آمین کہنے کی وجہ کیا تھی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی 3 وجوہات بتائی. فرمایا کہ ایک مرتبہ تو آمین میں نے اس لیے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے عرض کی تھی کہ میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیے گا. تو یہ پہلی دفعہ تو اس کی یہ تھی، یا ایک دفعہ یہ تھی کہ جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ذکر سنے اور درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو. تو میں نے کہا آمین. تو پتہ چلا کہ درود شریف نہ پڑھنے والا، خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود نہ پڑھنے والا، وہ ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے ہے. تو ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن معدن الجود والکرم علیہ وسلم. دوسری وجہ یہ کہ جس کو اپنے ماں باپ میں سے بڑھاپے میں سے کوئی ایک ملا یا دونوں ملے، بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں ملے یا کوئی ایک مل گیا، یعنی ان کا بڑھاپا ہے، اس کی جوانی ہے، اور فرمایا کہ اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. تو پتا چلا کہ ماں باپ کے بڑھاپے کی بڑی قدر ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کما سکتا ہے. علیکم السلام. تیسری جو بات ہے جو فضیلت رمضان سے متعلق ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے دعا کی کہ جس کو ماہ رمضان المبارک ملے اور وہ اس مقدس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کر اپنی مغفرت نہ کروا لے، وہ شخص ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. تو میرے بھائیو، آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر معظم مہینہ ہے، کس قدر اہم مہینہ ہے. اس میں کیا کام کرنے کے اور کیا کام نہیں کرنے کے بڑی تفصیلی بات ہے، لیکن بہرحال مسلمان الحمدللہ عمومی طور پر جن کو اللہ توفیق دیتا ہے عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور بعض دیگر کام کرتے ہیں.
لیکن بات یہ کہ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے. جب تک انسان ان مقصد کو سمجھ نہ لے تو اس کے کام کے اندر وہ ذوق و شوق پیدا نہیں ہو پاتا کہ مجھے کیا رزلٹ حاصل کرنا، مجھے کیا نتیجہ حاصل کرنا ہے. ایسی بس کرتا چلا جاتا ہے، پھر کبھی چھوڑ دیتا، پھر کبھی کر لیتا، کبھی چھوڑ دیتا، پھر کر لیتا، جب تک مقصد سامنے نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے تو ماشاءاللہ فجر میں بھی مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، اتنی بھر جاتی ہے. پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ 15 رمضان تک پھر ویسی صورتحال ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی. کیا وجہ ہے یہ؟ لوگ کیوں آئے تھے اور کیوں چلے گئے؟ اصل بات یہ کہ ان کو مقصد ہی نہیں پتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے. اگر یہ مقصد معلوم ہو جائے تو پھر انسان اس کے لیے کوشش بھی کرے، اور پھر دنیا کے بہت سارے معاملات جن کو ہم نے اپنا مقصد اصلی سمجھا ہوا ہے، یا دنیا کے حصول کو یا بعض دیگر چیزوں کے حصول کو ہم نے اپنا حرز جاں بنا ہوا ہے، بس کہتے ہیں کہ یہی ہماری منزل ہے، وہ سب کے سب ہماری نظر سے اوپر ہو جائے. میرے بھائیو، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. اب دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ وہ میری عبادت کریں. ایک تو یہ کہ اس پر بعض لوگ باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے، تو انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ جیسا کہ ایک مشہور شعر بھی ہے، یوں تو طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. یہ مشہور شعر ہے. شاعر کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ شاعر تو ایماندار آدمی ہے جس نے یہ بات کہی ہے، اس نے انسانی زندگی کا ایک دوسرا پہلو بیان کیا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو فرشتے کافی تھے عبادت کے لیے، پھر انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کا مقصد عبادت نہیں ہے. بھائی قرآن نے فرمایا عبادت ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ فرشتوں کی عبادت اور ہے اور ہماری عبادت اور ہے. فرشتوں کا عبادت کرنا انسانی عبادت کے مقابلے میں کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کے نوری مخلوق ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکشی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی ذکر کرنا، تسبیح کرنا، تحلیل کرنا ان فرشتوں کی غذا ہے. جس طرح کہ ہم کھانا نہ کھائیں تو زندہ نہ رہ سکے، اسی طرح وہ اللہ کا ذکر نہ کرے، تسبیح نہ کرے تو وہ بھی پھر قائم نہ رہ سکیں. تو فرشتے، بعض فرشتے وہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو جب سے سجدے میں اور ہمیشہ سجدے میں رہیں گے. بعض وہ جن کو قیام میں رکھا وہ ہمیشہ قیام میں رہیں گے. بعض وہ جن کو رکوع میں رکھا تو وہ ہمیشہ سے رکوع میں ہے، کبھی ان کو تنگی محسوس نہیں ہوتی اس کام سے، وہ لگے ہوئے بس اسی عبادت کے اندر. وجہ کیا ہے کہ ان کی فطرت ہی یہی ہے. ان کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ یہ عبادت کریں، کیونکہ وہ اس کو چھوڑنا ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے. جبکہ انسان کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس عطا فرمایا جس میں شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے، اور اس کو عبادت کا حکم دیا. تو اب وہ نفس ہے جس میں شہوت اور غضب ہے، وہ انسان کو نیکیوں سے روکتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے. اب یہ اندازہ کر لیجئے کہ ایک آدمی جو نابینا ہو
وہ اپنی آنکھوں سے نہ اس نے کبھی فلمیں دیکھی، نہ کبھی ڈرامے دیکھے، نہ کبھی بدنگاہی کی، تو کوئی کمال ہے یہ؟ اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ ہی نہیں سکتا وہ. سمجھ رہے بات آپ؟ تو کوئی کمال نہیں ہے. وہ کمال تو اس کا جس کی آنکھیں، دیکھنے کی صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، چیزیں موجود ہیں، مگر اپنے رب کے حکم کو یہ اپنا منہ پھیر لیتا، کہتا میں نہیں دیکھوں گا اس کو. تو وہ کمال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں تو کوئی برائی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، تو وہ اگر عبادت کرتے رہتے ہیں تو کوئی خاص کمال نہیں ہے. انسان کے اندر برائی کا مادہ ہے، وہ اگر عبادت کرتا ہے تو یہ بڑے کمال کی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ انسان عبادت کر کے فرشتوں سے زیادہ بلند مقام حاصل کر لیتا ہے. کہ انسان کو روکنے والی چیز ہے، فرشتوں کو روکنے والی چیز نہیں ہے. تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت سے مراد حقیقتاً اللہ کی پہچان ہے. یہ نماز، یہ روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ طیبہ، دیگر تمام نیکیاں، یہ سب کے سب اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے رکھی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا. تو بعض لوگ تو اس کا معنی یہی لیتے ہیں کہ جو انسانی جسم ہے، شکل ہے، یہ سب سے بہترین، بلا شبہ یہ سب سے بہترین ہے تمام مخلوقات میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو صوفیہ کرام اس کا معنی بتاتے ہیں تو مراد بتاتے ہیں کہ یہ روح انسانی ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین صورت پہ پیدا کیا. انسان کی روح ہے جس سے ہم غافل ہیں، جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے. اپنے محاوروں میں تو کہتے ہیں کہ ہاں روح ہوتی ہے، روح نکل گئی، روح آ گئی، روح چلی گئی، لیکن اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، اس کو کہاں جانا ہے، اس کا وطن اصلی کیا ہے، اس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ہے. اس کا وطن اصلی تو قرآن نے بیان کیا ہے. فرمایا قل الروح من امر ربی، کہ آپ فرما دیجئے روح تو میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے. تو اس کا وطن اصلی تو رب کا امر ہے. رب کا امر ایک صفت ہے رب کی، اور رب کے ساتھ ہوتی ہے وہ صفت. تو انسانی روح جو ہے وہ رب ہی سے ہے، اس کا وطن اصلی وہی ہے، اس کا ٹھکانہ وہی ہے، جس کو عالم لاہوت کہتے ہیں، عالم ہاہوت کہتے ہیں، عالم برہوت کہتے ہیں. اس کا ٹھکانہ اصل وہ ہے جو بہت بلند مقام ہے. اس مقام کے بعد جبروت ہے جو فرشتوں کا مقام ہے، ملکوت ہے، اس کے بعد پھر ناسوت ہے، یہ انسانی مقام ہے. تو اس روح کا جو اصل مقام ہے وہ عالم لاہوت ہے. یہ چرسی موالی بھی لاہوتی بولتے ہیں، تو وہ تو چرس پی کے جو نشے میں آ جائے اس کو لاہوتی بولتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. یہاں پر جو مقام کی بات کر رہا ہوں، یہ لاہوت، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، وہ ذات خداوندی کا عالم ہے. یہ عالم جبروت صفات خداوندی کا عالم ہے، اور یہ عالم ملکوت افعال کا عالم ہے، اور عالم ناسوت جو ہے آثار کا عالم ہے. یہ اصطلاحات ہیں جو بیٹھنے سے سمجھ میں آتی ہے. بہرحال ایک تعارفاً پیش کر رہا ہوں میں. تو روح کہاں سے آئی ہے؟ وہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہے. اور کل شیء یرجع الی اصلہ، قاعدہ ہے یہ کہ ہر چیز کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے. تو کبھی غور کیا کہ ہمیں اپنی روح کو اصل کی طرف لوٹانا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے. پہلے تو ہم سمجھیں گے نہیں کہ وہ رب سے جدا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. تو جہاں پر اس نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو نچلے ترین مقام کی طرف پھیر دیا. اعلیٰ ترین مقام عالم لاہوت ہے، ذات خداوندی کا عالم ہے، جہاں پر روح رہتی تھی تو اپنے وطن میں رہتی تھی، لیکن اب اس کو عالم ناسوت میں بھیج دیا ہے.
یہ ہمارے اس جسم میں قید کر دیا ہے. یہ سب سے نچلا ترین مقام ہے جس کو عالم ناسوت کہتے ہیں. یہ روح کا پرندہ، اس کا وطن تو لاہوت ہے، رب کریم کی ذات ہے جہاں پہ اس کو قرار آتا ہے. لیکن اللہ نے اس کو کیا فرمایا؟ ثم رددنا اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نچلے ترین مقام کی طرف بھیج دیا. اب مقصد کیا پیدا کرنے کا؟ مقصد میں نے پہلے پڑھ دیا تھا، وما خلقت الجن والانس لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر وہ ہماری عبادت کریں، یعنی ہماری پہچان کریں. جب یہ روح کا پرندہ طائر لاہوتی جسے کہتے ہیں، جس کو ہم کہیں کہ روح کا پرندہ یا روح، جب اس بدن انسانی میں قید ہو گئی تو بدترین مقام میں آ گئی، اسفل سافلین میں آ گئی. کیونکہ جو ہمارا نفس ہے یہ فطرتاً کافر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا وما ابرئ عن نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. سیدنا یوسف علیہ السلام کی قول کی حکایت کی ہے کہ میں اپنے نفس کے بارے میں بے پرواہ نہیں ہوں، یہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے. سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ اس کی فطرت ہی کفر ہے، اس کی فطرت ہی ظلمت اندھیریاں ہیں، جس کو آج سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. روح کو تو بیچاری کو بھول گئے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے تقویم میں پیدا کیا، پھر اس کو نچلے ترین مقام کی طرف بھیج دیا. کیوں بھیجا اس نے؟ بھیجنے کا مقصد یہ کہ وہ اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کائنات کو اس نے بنایا اسی لیے ہے کہ تاکہ اس کی پہچان ہو. حدیث قدسی میں ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے پھر مخلوق کو پیدا کر دیا. اور اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ فرمایا کہ انی خلقت الخلق لأعرف کرامتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تیری کرامت، تیری عزت کو، تیرے مرتبے کو دیکھیں. یعنی پہلے بندے اللہ کے محبوب کے مرتبے کو دیکھیں، جب ان کے مرتبوں کا اندازہ کریں تو پھر رب کی شان کو دیکھیں گے، تب رب کی شان سمجھ میں آئے گی. رب تو دور کی بات ہے، رب کے بندے کو پہلے پہچانو تم. تو اللہ نے ہمیں بھیجا. پہچان تو اسی وقت ہوتی ہے جب انسان غافل ہو جائے، اور جو پہلے ہی پہچان کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو تو پھر پہچان کی ضرورت نہیں ہے. تو جب یہ روح عالم لاہوت میں تھی، رب کریم کی بارگاہ میں تھی، تو احسن تقویم میں تھی، بہترین صورت میں تھی. لیکن جب وہاں سے نکال کر اس نفس کے پنجرے میں قید کر دی گئی تو پھر وہ بدترین مقام میں آ گئی. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نچلے ترین مقام میں ڈال دیا. اب غفلت میں آ گئی. جب اس روح کے پنجرے میں آئی تو اب اس روح اس نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے لگی. بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، نیند آئی تو سو گیا، غصہ آیا تو لڑ لیا. یہی سارے کے سارے کام رہ گئے ہیں. پھر اس نفس کو لوگوں پہ تفاخر کرنا ہوتا ہے، لوگوں پہ روب و دبدبا مارنا ہوتا ہے، تو اونچی اونچی بلڈنگیں بنا لیتا ہے لوگوں پہ روب مارنے کے لیے، بڑی چمچماتی گاڑیاں اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، اپنی طاقت کے اظہار کے لیے جو غنڈے اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے. اس طرح کے سارے کام میرے بھائیو کوئی بھی روح کا کام نہیں ہے. یہ جتنے کام آج ہم کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے اس کافر نفس کے لیے کر رہے ہیں. کہو غلط کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں میں؟ یہ سارے کے سارے کام اسی کے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے جب ہمیں غفلت میں ڈال دیا تو اب بندے کا کام یہ ہے کہ وہاں سے اپنے آپ کو اٹھا کر وہ جو عالم لاہوت تک کا فاصلہ ہے اس کو طے کر کے پھر واپس اپنی روح کو اسی مقام لاہوت میں پہنچا کے اپنے رب کی معرفت حاصل کرے. تو اس نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اسے سورہ متین کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہم نے پھر انسان کو بدترین مقام میں داخل کر دیا. اس بدترین مقام سے بچنے والے لوگ کون ہیں؟
سوائے ان کے کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس بدترین مقام سے نکل کر پھر واپس اعلیٰ ترین مقام کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ تو ہے ہماری زندگی کا مقصد. اس مقصد کو ہم بھول گئے ہیں اور آج دنیا ہی کے معاملات کو سب کچھ سمجھنے لگے ہیں. تو یہ ماہ رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ کیوں عطا فرمایا؟ تو اس کی جو آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پچھلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ کہ نفس کے شیطان کی جانب سے جو گناہ کی دعوتیں ہمیں ملتی ہیں ان گناہ کے کاموں سے بچ جانا اور اپنے اصل کام کے لیے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کام کی طرف متوجہ ہونا، اس کام میں لگ جانا. اور اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے. میرے بھائیوں، یہ جو عالم لاہوت ہے اور یہ جو عالم ناسوت ہے جس کو عالم ملک و شہادت بھی کہتے ہیں، عالم حس بھی کہتے ہیں، اس کے درمیان میں ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے. ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے جس کو طے کرنے میں انسان کو بڑا ٹائم لگتا ہے. انسان مسلسل عبادت کرتا رہے تب بھی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماہ رمضان المبارک اسی لیے عطا فرمایا ہے تاکہ یہ جو درمیانی فاصلہ ہے عالم لاہوت سے لے کے عالم ناسوت تک کا، اس کو طے کرنے میں انسان کے لیے آسانی ہو جائے. ایک تو یہ کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جنات و شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ انسان گناہ کی طرف مائل نہ ہو. ہاں البتہ اس کا نفس ہے، وہ نفس اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو شیطان قید ہے، لیکن 11 مہینے یہ نفس ہمارا شیطان کی صحبت میں رہا، بلکہ اس کی گود میں اس کی لوریاں سنتا رہا. تو اب اسی کا عادی ہو چکا ہے، اسی کی عادتوں کو اپنا چکا ہے. اب 1 مہینے کے لیے ابلیس نے چھوڑ بھی دیا اگر ہمیں، تو مگر یہ عادتیں اس کی وہی گندی ہو چکی ہیں جو ابلیس کی صحبت کی وجہ سے اس کو آئی تھی. تو اس کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفائی کے لیے، اس کی غفلتوں کو دور کرنے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. یہ کوئی رسم نہیں ہے رمضان المبارک کہ جناب آئے تو سفید کپڑے پہنے اور مسجد میں آ کے تراویح میں تھوڑی دیر کھڑے رہے اور 15 رمضان کے بعد غائب ہو گئے. جو سمجھتے ہیں وہ بالکل اپنے مقصد سے غافل ہیں، ان کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا، وہ اس لیے ان لوگوں کا یہ کام ہے. لیکن جن کو پتا تو وہ جانتے ہیں اور جن کو نہیں پتا وہ جان لیں کہ میرے بھائیوں یہ اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے عطا فرمایا گیا ہے جو انسان کے درمیان میں اللہ کے درمیان میں پیدا ہو چکا ہے. تو اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے انسان کی روح کو بیدار کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیتا ہے اور نفس کو بھی، اس کی شرارتوں کو بھی کمزور کر دیتا ہے روزے کے ذریعے. کیونکہ نفس کے لیے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے وہ بھوک ہے، پیاس ہے. بھوک اور پیاس ایسی 2 چیزیں ہیں جس سے نفس کے تمام کے تمام ہتھ کنڈے کٹ جاتے ہیں اور نفس جو ہے رام ہو جاتا ہے. اور یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پہ بلایا تھا تو وہاں پر 40 دن رات بھوکا رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. جب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کا ارادہ کرتے تھے تو 2 مہینوں کا روزہ رکھتے تھے
کہ روزہ رکھا اس کے بعد کوئی افطاری نہیں، 2 مہینے بعد ہی افطاری کرنی ہوتی تھی. تو نفس کو خالی کرنا پڑتا ہے. جب اس کو خالی کرتے ہیں تو یہ کمزور ہو جاتا ہے. کمزور ہو جاتا ہے تو روح طاقتور ہو جاتی ہے، اس کو پھر پرواز کا موقع ملتا ہے. پرواز تو اب بھی کرتی ہے، لیکن ابھی ہمارا نفس بہت موٹا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی پرواز نظر نہیں آتی ہے. ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ مومن جب سوتا ہے تو اس سونے کے بعد اس کی روح عرش الہی کی سیر کے لیے جاتی ہے. ہر مومن کی روح، ہر ایک کی روح. لیکن جو باوضو سوتا ہے تو اس کی روح تو چلی جاتی ہے عرش الہی کی سیر کے لیے، اپنے وطن اصلی کی زیارت کر کے آتی ہے، وہ تڑپتی ہے ادھر جانے کے لیے. اور جو بے وضو سوتا ہے تو اب پہلے آسمان سے اس کو بھگا دیا جاتا، چلو چلو واپس، تمہارے لیے دروازے بند ہیں. تو جو باوضو سوتا ہے تو وہ سکون میں رہتا ہے، اس کی روح جو ہے اپنے مقام اصلی کی سیر کر کے آتی ہے. تو اس نفس کو کمزور کرنے کے لیے مہینہ دیا گیا. اب چونکہ میں نے بتایا کہ یہ ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے، فرشتے یہ دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، مگر تو یہ تو زمین پہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے کہ اس کو اپنے کھانے کی فکر ہے، پہننے کی فکر ہے، سونے کی فکر ہے. میں اپنا فلاں کام کرا لوں، میں اپنا فلاں کام کرا لوں، فلاں سے تعلقات حاصل کر لوں، فلاں سے شادی کر لوں، فلاں کو راضی کر لوں، فلاں کو منا لوں. جانوروں والی بات اس میں پائی جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، یہ کیسے طے کرے گا؟ یہ تو صدیوں کا فاصلہ ہے. لیکن جب بندہ ہوش میں آتا ہے اور کام شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے کہ فرشتے حیران ہو کے رہ جاتے ہیں کہ ابھی تو یہ صدیوں دور تھا اپنے رب سے، ابھی اتنے قریب آ گیا ہے. تو یہ ماہ رمضان المبارک جو عطا کیا گیا ہے وہ اسی لیے عطا کیا گیا ہے کہ جو صدیوں کا فاصلہ ہے وہ جلدی سے طے ہو جائے. اس لیے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھ دی گئی ہے جس کی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس 84 سال تقریباً بنتے ہیں، تقریباً 30,000 دن بنتے ہیں. وہ ایک رات میں بندہ عبادت کر لے تو گویا کہ اس نے 30,000 دن کا فاصلہ ایک رات میں طے کر لیا ہے. تو یہ رات اس لیے رکھی گئی ہے میرے بھائیوں، یہ خالی یہ قبرستان میں جا کے اگربتیاں جلانے کے لیے نہیں ہے، موم بتیاں جلانے کے لیے نہیں ہے جو آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جناب بیٹھ کے کچہریاں لگائیں گے، چائیاں پئیں گے اور بڑے کھیل کود کریں گے اور اس طرح رات گزار دیں گے، ادھر ملنے چلیں گے ادھر ملنے چلیں گے. وہ جو غافل ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کیا یہ ایک تہوار، ایک رسم ہے جس کو اپنے کو کرنا ہے. کوئی باز کہتا ہے قبرستان نہیں گئے تو پھر تو یار مزہ ہی نہیں آیا رات کا. تو یہ رات اس لیے دی گئی ہے کہ جو ہمارے بیچ میں جو عالم ناسوت اور عالم لاہوت کے درمیان میں جو ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے وہ اس رات کے ذریعے شارٹ کر لیا جائے. اور یہ زندگی میں مختلف مواقع پہ راتیں آتی ہے، اور جو بندے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تو ان کے لیے اللہ نے ہر رات بھی شب قدر رکھ دی ہے. ہر رات شب قدر رکھ دی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی مانگ کو پورا کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کیا جائے. بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی راتیں ہوتی ہے شب قدر، شب برات، ان کے اندر جو ہے وہ مغربی سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے تاکہ ہر خاص و عام ڈھیلے سست لوگوں کو بھی موقع مل جائے. لیکن عام راتوں میں انہی کو موقع ملتا ہے جو اپنے نفس پہ ذرا کنٹرول کرتے ہیں اور رات کے اس پہر میں اٹھتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. مگر رمضان المبارک میں ہر مسلمان کو یہ حاصل ہے، اس کو لا محالہ سحری کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. تو یہ رمضان المبارک اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہے. تو ہر رات کو آپ دعا کیجئے، اس سحری کے ٹائم دعا کیجئے تو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب کر دے گا رب کریم. تو میرا المختصر ہی ہے میرے بھائی، رمضان المبارک کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی رسم و رواج نہیں ہے یہ کہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک مخصوص قسم کے کپڑے پہن لیے جائیں، ٹوپی لگا لی جائے، پورے سال نہیں لگانی ہے، اور کچھ اپنی مجلس تبدیل کر لی جائے یا افطار پارٹیاں اٹینڈ کر لی جائیں. اس کا نام نہیں ہے رمضان المبارک.
ازا رمضان المبارک دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اسفل سافلین سے نکل کر وہ بدترین مقام جہاں پر انسان کو بھیج دیا گیا ہے اس مقام سے نکل کر احسن تقویم کے مقام تک پہنچے. یہ اس کام کے لیے اللہ نے رمضان المبارک دیا ہے. تو میرے بھائیوں روزے رکھیے, روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام کیجیے کہ یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو آپ کو اس احسن تقویم تک اپنے رب کی معرفت تک پہنچانے والے ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید کا اہتمام کیجیے, قرآن مجید کی تلاوت کیجیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, ذکر و اذکار میں ٹائم گزاریے, اپنے ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کیجیے, دوست احباب عزیز و اقربا کے کام آئیے. دل میں پکا عہد کر لیجیے کہ میں نفس کے گناہوں کی طرف, شیطان کے گناہوں کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا. ہماری آنکھوں سے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے گناہ سرزد ہوتے ہیں. ہماری ماں بہن بے پردہ یہاں پر روڈوں پہ گھوم رہی ہوتی ہیں جن کو ہم ہی تاک رہے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو پیسے لے کر ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اپنے جسم کے مختلف عضو دکھا رہی ہوتی ہیں. حالانکہ خبریں سنانے میں تو دوپٹہ پہن کے بھی خبریں سنا سکتی ہے تو, لیکن اس کا کام یہ خبریں سنانا نہیں ہے خالی, اس کو یہ کہ شیطانی ذوق کی تسکین کروانا بھی ہے. جو نفس جس کی خوراک ہے نا, اس نفس کی خوراک دینا بھی اس کا کام ہے. تو ہم لوگ تو اتنے وہ ہو گیا بے حس, ارے خبریں تو سنا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے وہ. اگر اسی جگہ پر اگر غیرت مند انسان کی بہن میری بیٹی ہو تو وہ برداشت نہیں کرے گا اس کو, لیکن چونکہ بےغیرتی آہستہ آہستہ داخل کر دی گئی ہے, بے حس ہو گئے ہیں, تو اس لیے وہ عام سی بات ہو گئی ہے. تو نگاہوں کے گناہ کرتے رہتے ہیں صبح و شام, کانوں کے گناہ کرتے رہتے ہیں صبح و شام, اپنے گھروں میں گانے سنتے رہتے ہیں, ٹیلی ویژن کے اوپر گانے چلتے رہتے ہیں, گلیوں میں محلوں میں گزرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی کان میں گانے آتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ حضور کے ساتھ جا رہا تھا تو دور سے کہیں شادی میں ڈھول باجوں کی بجنے کی آوازیں آئی, تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال دی, دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی. آپ تو کہیں گے بھائی لوگ گانے بجا رہے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا کیا قصور ہے. آپ نے امت کو بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے, کانوں میں انگلیاں ڈال دی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھ سے بار بار پوچھ رہے آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, ابھی آواز آ رہی ہے. جب آواز آنا بند ہوگی تو اپنی انگلی اپنے کانوں سے نکال لی. اور آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھ لیجئے, ہمارے یہاں پر تو اس کے بغیر تو کوئی تقریب ہوتی ہی نہیں ہے. ہینڈ فری لگاتے کہ کوئی وقت ہمارا ضائع نہ ہو جائے گانے کی سے. میں نے دیکھا واک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, میوزک لگائی ہوتی ہے کانوں کے اندر, اور جناب واک کر رہے ہوتے ہیں اور میوزک سن رہے ہوتے ہیں. کوئی وقت کا ایک لمحہ ان کا ضائع نہ ہو جائے میوزک سے. اب آپ دیکھ لیجئے ہم لوگ اپنے زندگی کے مقصد کو حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا شیطانی کاموں میں لگ چکے ہیں یا نفسانی کاموں میں لگ چکے ہیں, کس میں لگے ہوئے غور کر لیجئے. یہ ماہ رمضان المبارک میں عہد کر لیجئے کہ ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے جو ہمیں اپنے رب کی بارگاہ سے پہنچنے سے روکتا ہے. اور جب اپنی منزل کا تعین کر لیا, اپنی منزل کو پہچان لیا, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کی نعمتیں, یہ دنیا کا مال و متاع, یہ دنیاوی تعلقات, یہ دنیاوی عہدے, یہ دنیاوی معاملات سب کے سب نگاہوں میں ہیچ ہو جائیں گے, سب کے سب کم اہمیت ہو جائیں گے. لیکن جو نفس کی خواہشات میں ہی لگا رہا تو وہ بولے گا نہیں نہیں یار یہ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے, یہ بھی ضروری ہوتا ہے, یہ کام بھی ضروری ہوتا ہے. تو وہ اللہ پہ توکل نہیں رکھتا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں لوگوں سے تعلقات نہیں رکھوں گا تو میرے کام کس طرح بنیں گے. میں جا کے ان کے پاس جا کے ان کے غلط کام میں شریک نہ ہوا, ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا تو کل کو میرے کام پھنس جائیں گے, کون کرے گا. یہی توحید میں کمزوری ہے, یہی ایمان میں کمزوری ہے کہ تم نے کسی اور کو نفع اور نقصان دینے والا سمجھ رکھا ہے, حالانکہ نفع اور نقصان دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. آج آپ دیکھیں کہ وہ عورت شائستہ واحدی جس کا نام ہے, جس نے گستاخی کی تھی,
जूते बजाए थे माज़अल्लाह उस औरत ने, उसका क्या आलम था। दुनिया कहती थी बड़ी बिकती है वो औरत, हर एक उसको देखना चाहता, उसकी बातें सुनना चाहता है। लेकिन अल्लाह ने एक झटका लगाया, स्क्रीन पे आने पे पाबंदी हो गई है। अब कहां उसकी सलाहियत चली गई, कहां उसके ताल्लुकात चले गए हैं, कहां उसके याराने चले गए, कहां उसका तकब्बुर चला गया। तो अल्लाह जब जिसको चाहे रोक देता है, तो वही हकीकी कारसाज है, वही नफा पहुंचाने वाला है, वही नुकसान पहुंचाने वाला है, और किसी में कोई ताकत नहीं है। ये हमारे ख्यालात है, हमारे अवहाम है, जो हमने लोगों को समझ रखा है कि हाँ यार वो बड़ा दादा है, वो बड़ा गुंडा है, उससे बच के रहना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसके बड़े ताल्लुकात है, काम बन जाएंगे। काम बनाने वाला वो है, काम बनाने वाला वाहिद हकीकी है, उसके सिवा कोई कारसाज नहीं है, उसके अलावा कोई नुकसान देने वाला नहीं है। दुनिया में कितने लोग हैं जो अल्लाह के फजल करम से इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके कोई भी काम नहीं रुकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किसी सियासतदान से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी से कोई दोस्ती नहीं है, किसी दौलतमंद से कोई राब्ता नहीं है, लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने सारे के सारे काम बनाए हुए हैं। और ऐसे अल्लाह के कितने बंदे हैं जो अपने रब से ताल्लुक रखते हैं, तो रब करीम कभी भी उनको अपनी मखलूक के सामने जलील नहीं होने देता, रुसवा नहीं होने देता। हाँ, जो इंसानों को ही समझ बैठे हैं सब कुछ है, तो फिर वो अपने मकसद से भी बेखबर हो जाते हैं, और फिर सब लोगों को सजदे करते हैं अपने रब के सिवा। जिसके लिए इकबाल ने कहा, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है नजात। तो मेरे भाइयों, आओ इस रमजान मुबारक में अहद कीजिए कि हम वो काम करेंगे जो हमें अपने रब से करीब कर दे, उन कामों से बचने की कोशिश करेंगे जो हमें अपने रब की बारगाह से गाफिल कर देते हैं। जो शैतानी काम है, जो नफसानी काम है, जो गुनाह के काम है, अपनी जबान से खैर के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हदीस शरीफ में भी आता है कि जब कोई तुमसे फट्टा करे, झगड़ा करे, तो तुम उससे झगड़ा ना करो, बल्कि कह दो कि मैं रोजे से हूं। ये इरादा कर लो, कम से कम रमजान तक तो कर लो कम से कम, कि इंशाल्लाह कोई झगड़ा करेगा तो हम कहेंगे कि मैं रोजे से हूं। रमजान में तो इरादा कर ही लीजिए, अपनी जबान को झूठ से बचाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, गुनाहों से अपने आप को बचाएंगे। बहरहाल ये असल जिंदगी का मकसद है। और अल्लाह ने फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम लोग परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम लोग बचे रहो। तो ये असल इस रमजान का मकसद है, इस पूरे महीने का मकसद है। मेरे भाई, उस मकसद को पहचान कर इसके लिए काम कीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया कहीं नहीं जाने की है, ये दुनिया कहीं नहीं जाएगी। अल्लाह ने वादा कर लिया है, वमा मिन दाब्बतिन अलल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, कि जमीन में जो भी चौपाया है, जो भी जानदार शे है, उसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ले ली है। तो इसके लिए बेफिक्र हो जाइए, उसको कोशिश कीजिए जिसको तलब किया गया है, उस मुकाम में दाखिल हो जाइए, अपने वतन असली की तरफ, आलम लाहूत की तरफ आइए। आप आलम नासूत से निकलें, आलम मलकूत में दाखिल होंगे, मलकूत से जबरूत में, जबरूत से फिर लाहूत में। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अपने हबीब अलैहिस्सलाम के तौफील हमें हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया गया है उस मकसद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।